کرتے. ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے. حبل کی شان سلامت رہے. اب یہاں پہ جو فے کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، جسم اپنا کام کر رہا ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، تم ناشکرے ہو گئے تو ہو گئے، کوئی نہیں، پر کم سے کم اس نعمت کو تو یاد رکھتے. یہ نعمت جس کا تم نام لے لے کے بار بار سفر کیا کرتے تھے. یہ فا اس بات کو ظاہر کرتا ہے. اب جب اگلی بار آپ نماز میں پڑھیں، اس آیت کو ریسائٹ کریں، سورت کو ریسائٹ کریں، تو یاد رکھیے کہ یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک ہیوی بات کی جا رہی ہے. ایک فیور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. تو ایسے نہیں کہ لیلا فی قریش، نہ، آپ کو اسے زور سے اور زور لگا کے محسوس کر کے پڑھنا ہے کہ اس میں ایک وزن دار بات ہو رہی ہے. لیلا فی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے فیور دیے، اتنا احسان کیا اور تم بھول گئے اس کو. تمہیں چاہیے تھا کہ اس کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا نام لے کے تم اتنے بڑے بن گئے. کعبہ کے رکھوالوں کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھیں گے، ساری زندگی کو دیکھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا کا سارا معاملہ، وہ سارا راز اس تیسری آیت میں ہی چھپا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، ایک توحید پہ رہے، ایک رب کی عبادت کرے. اللہ اور بندے کے درمیان اور کوئی نہیں. بندے کو ہاتھ پھیلانے، اپنے رب سے دعا مانگنی ہے. بیچ میں یہ سوچنا ہی نہیں کہ میری بات رب تک کیسے پہنچے گی. وہ رب کا بنایا ہوا بندہ ہے تو اس کی بات رب تک پہنچے گی ہی پہنچے گی. اس لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو توحید کا مطلب سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے صرف اور صرف اپنے ایک رب، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اب جب ہم تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، قریش کو اتنی زیادہ عادت ہو گئی سردی اور گرمی کے سفر کی کہ وہ اپنے رب کو ہی بھول گئے. انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا یہ گھر ہے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک سوچنے والی بات ہے کہ قریش تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ارے بھائی کس اللہ کی عبادت کریں، کون سا اللہ، ہم نے تو کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ رکھا ہے، بتاؤ کون سے کی عبادت کرنی ہے. تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چوتھی آیت میں دیتے ہیں. کیا ہے چوتھی آیت؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اب یہاں پر جو الذی کا لفظ ہے وہ اصل میں ایک انٹروڈکشن ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ وہ رب، کون سا رب، جس نے تمہیں کھانا دیا جب تم بھوکے تھے. اب جو کا جو مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ بھوک، ایکسٹریم ہنگر. خوف یعنی ڈر، خطرہ، کسی بھی بات کا خطرہ، جیسے قریش کو خطرہ تھا کہ کہیں راستے میں مال لے کے نکلے تو لوٹ نہ لیا جائے. ٹھیک ہے، اب اس پوری آیت کو ایک بار فٹافٹ جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے، بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے، جو کہ ایک مشکل سفر تھا. تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، وہ رب جس نے انہیں کھانا دیا جب وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے، وہ رب جس نے انہیں سیفٹی دی جب وہ بہت زیادہ خطرے میں تھے. بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر، رحم. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے، اس کے اندر قریش کی بات ہو رہی ہے. میرے کس کام کی ہے یہ؟ میں نے کیا اس سے سیکھنا ہے؟ لیکن کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ساری امت کے لیے تا قیامت نازل کیا گیا ہے، تو آج ہماری زندگی میں اس کا ریلیونس یہ ہے کہ سورہ قریش ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دیتا ہے اور آپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہو تو آپ اصل میں قریش کی قوم والے راستے پر چلنے لگتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ آج سے 5-10 سال 15 سال پہلے شاید آپ جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں اسے خریدنے کی حیثیت نہیں ہوگی. شاید آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں گے تو آج آپ کا اپنا مکان ہو گیا ہوگا. شاید آپ کو جتنی اچھی ایجوکیشن ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں ملی، لیکن آپ کے بچے آپ سے بھی زیادہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف کو کمفرٹیبل کر دیا. اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے ناموں کو جانیں، اس کی نبیوں کو جانیں، اس کی کتاب کو پڑھیں. لیکن آپ اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ اجی اب پیسہ آ گیا ہے تو ایسا ہے گاڑی تھوڑی بڑی لے لیتے ہیں، اور ایک شہر میں بھی اپنا فلیٹ ہونا چاہیے. ایک تو ہے، ایک اور اس سے ماشاءاللہ کرایہ آئے گا. تھوڑا زیادہ پیسہ آ گیا تو جی صاحب اب چیئرمینی کا الیکشن لڑا جائے گا. پیسہ تو ہے لیکن اب پاور بھی چاہیے. رات میں آپ کا اپنا گڈن
इस बार चुनाव में खड़ा हो रहा हूं। तो जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरैश के ऊपर ताज्जुब जाहिर कर रहे हैं, मुझे ये मेरी समझ है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आखिरत के मैदान में हमारे ऊपर ताज्जुब किया जाएगा कि बताओ क्या लोग थे, इन्हें खाने को दिया, पीने को दिया, बेहतर जिंदगी दी, बेहतर शहर में पैदा किया, लेकिन ये अपने रब को भूल गए। अपने बच्चों की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ नजर उठा के देखिए। आपके और उन गाजा में मर रहे लोगों के बीच सिर्फ इतना फर्क है कि वो गाजा में पैदा हुए और आप यहाँ पैदा हुए हैं। आप आराम से वीडियो देख सकते हैं, वो आराम से चैन की सांस भी नहीं ले सकते। तो अगर आपको ये नेमत मिली हुई है ना, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है। इसलिए कोशिश कीजिए अपने रब को जानने की, उसके कलाम को पढ़ने की, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो उसको याद करिए, इससे पहले वो आपको याद कर ले। अगर आप गाजा के लोगों से मोहब्बत करते हैं लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं जानते, तो इस वीडियो को जाकर देखिए। इसमें मैंने सारे फैक्ट और सबूतों के साथ एक्सप्लेन किया है कि गाजा पे होने वाला ये जुल्म कब शुरू हुआ। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आपसे एक दो बातें करना चाहता हूँ। ये किताबें देख रहे हैं आप, ये सारी आसान तर्जुमा, तफहीमुल कुरान, तज़किरुल कुरान, रहीकुल मख्तूम, कलाम पाक। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देख ली हैं तो आपने, आपके बच्चों ने, आपकी फैमिली ने और जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, उन लोगों ने इन सब किताबों के कम से कम 100-120 पन्ने पढ़ लिए होंगे। क्योंकि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो इन किताबों का सहारा लेके और भी बहुत सारी किताबों का सहारा लेकर बनाते हैं। मेरा ये मकसद है कि हम कुरान को इतना मज़ेदार और इतना आसान बना दें कि हमारी नस्लें, हमारी आने वाले बच्चे इसे बड़े आसान तरीके से समझ सकें। मीडिया की पावर का हम सबको अंदाजा है, हम सब जानते हैं कि मीडिया क्या क्या कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं है हमारी अपनी मीडिया प्रेजेंस? क्योंकि हम अभी तक इन्हीं मसलों में पड़े हुए हैं। अरे फलानी चीज़ सही नहीं है, फलानी चीज़ ख़राब नहीं है। ज़माने के साथ चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त के लिए, इस दौर के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और दीन को समझें।